آلہ و اصحابہ اجمعین وبعد۔ کل نماز کہاں پڑھ سکتے ہیں اور کہاں نہیں پڑھ سکتے، اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کیے تھے۔ آج آپ کو بتائیں گے کہ اور نماز کہاں نہیں پڑھ سکتے، نماز کہاں نہیں پڑھ سکتے آپ سنیں گے۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، الارض کلھا مسجد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسجد کو ساری زمین مسجد بنا دیا، یعنی زمین کے کسی بھی حصے میں مسلمان نماز پڑھ سکتا ہے۔ جب نماز کا وقت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو کیا بنایا، ہمارے لیے مسجد بنا دیا، عبادت گاہ بنا دیا۔ نماز کا وقت ہوا، چاہے سفر میں ہو، جنگل میں ہو، کسی بھی جگہ پر ہو، مسجد کا ہونا ضروری نہیں، زمین میں کہیں بھی ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن نماز نہیں پڑھ سکتے کہاں پر، جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا الا الحمام والمقبرہ، حمام میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ حمام کسے کہتے ہیں؟ جہاں حمام آج دو باتوں پہ بولا جاتا ہے، ٹوائلٹ کو بھی بولا جاتا ہے حمام، اور جہاں ہم بات کرتے ہیں یعنی واش کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، اس کو بھی حمام کہتے ہیں۔ پرانے زمانے میں حمام صرف اس کو بولا جاتا تھا جہاں غسل کیا جاتا ہے، وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اور جو گندگی کرنے کا ٹوائلٹ جسے کہتے ہیں، وہاں تو گندگی ہے، وہاں تو بالکل نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن حمام میں بھی نماز نہیں پڑھ سکتے جہاں غسل کرتے ہیں، کیونکہ وہاں پر کپڑے اتارے جاتے ہیں، ٹوائلٹ کے اندر کپڑے اتارے جاتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہاں ٹوائلٹ ہو، حمام ہو، وہاں پر شیاطین اپنا بسیرا کرتے ہیں، تو وہاں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے قبرستان میں نماز نہیں پڑھ سکتے، قبرستان میں بھی نماز پڑھنا منع ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیوں؟ اس لیے کہ جس گھر میں نماز نہ پڑھی جائے وہ گھر کیا ہے؟ قبرستان ہے۔ تو اس طرح نماز قبرستان میں بھی نہیں پڑھ سکتے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو مرثد الغنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا تصلوا الی القبور ولا تجلسوا علیہا، قبر پر یا اس کے طرف منہ کر کے نماز پڑھنا بھی منع ہے۔ اگر کوئی آدمی قبر کے اوپر نماز پڑھتا ہے تو حرام ہے۔ دوسرا، قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے وہ بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اور اسی طرح قبر کے اوپر بیٹھنا بھی حرام ہے، قبروں کے اوپر بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ اور یہ حدیث بھی امام مسلم نے روایت کیا، امام نسائی نے روایت کیا ہے۔ اور اسی طرح سے کچھ جگہیں ہیں جہاں نماز پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ وہ جگہیں کیا ہیں؟ 8 ہیں۔ ان میں سے پہلے آپ نے سنا حمام ہے، دوسرا قبرستان، قبرستان میں نماز جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے المجزرہ، المجزرہ کا معنی ہے جہاں سلاٹر ہاؤس معلوم ہے نا، جہاں بکرے جانور ذبح کیے جاتے ہیں، وہاں نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح سے وقارعۃ الطریق، نمبر 4، عام سڑک ہے، سڑک میں نماز نہیں پڑھنا چاہیے، الا ہے کہ سڑک کے کنارے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آج کل حکومت وقت سڑکوں پہ نماز پڑھنے والوں کو دیکھ کر ان کو الرجک ہوتی ہے، اور سڑک پر آدمی چلنے پھرنے کا راستہ ہے، اس کو بلاک کرنا اور اس پر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ملک میں یا دوسرے مختلف ممالک میں، یورپی ممالک کے اندر بھی جہاں مرکز چھوٹا ہوتا ہے، مسجد چھوٹی ہوتی ہے، تو لوگ جمعہ کی نماز میں سڑکوں پہ نماز پڑھتے ہیں، ایک دستور ہے۔ تو اس سلسلے میں اگر کوئی ضرورت ہے، مجبوری ہے، اور سڑک پاک صاف ہے اور پڑھنے میں کسی کو تکلیف نہیں ہے تو پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہ بہتر ہے کہ عام چلنے پھرنے کے راستے میں نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ نمبر 5 ہے معاطن الابل، اونٹوں کو باندھنے کی جگہ پہ نماز پڑھنا منع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مرابض الغنم، بکریوں کے باندھنے کی جگہ، بکریوں کے باڑ میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا پڑھ سکتے ہو، کیونکہ بکری حلال ہے اور اس کا پیشاب بھی پاک ہے۔ تو وہاں ظاہر بات ہے باڑ جہاں ہوتی ہے وہاں پیشاب بھی کرتے ہیں، مینگنیاں ڈالتے ہیں، اگر وہاں ضرورت پڑے نماز پڑھنے کی تو پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ اونٹ کی جگہ پہ نماز نہیں پڑھ سکتے، کیوں؟ اونٹوں کے باندھنے کی جگہ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ وہاں شیطان رات گزارتا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اونٹ کے جو کوہان ہوتا ہے اس میں شیطان رہتا ہے، رات گزارتا ہے۔
اسی لیے اونٹ کے ساتھ جب شیطان جڑا ہوا ہے تو شیطان کس سے پیدا ہوا ہے؟ آگ سے پیدا ہوا ہے، تو آگ کی گرمی کا کچھ حصہ اس کے اندر پایا جاتا ہے، اس لیے اونٹ کا گوشت کھانے پر وضو بنانا اللہ کے نبی نے حکم دیا۔ آپ بکری کا گوشت کھائیں، گائے کا گوشت کھائیں، وضو بنانا ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، لیکن وضو کو توڑنے والی چیزوں میں سے اونٹ کا گوشت بھی ہے۔ علماء کرام نے کہا کیوں اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹتا ہے؟ اس کا ریزن یہ بتایا کہ اونٹ کے کوہان میں شیطان رہتا ہے، اونٹ جہاں باندھتے ہیں وہاں شیطان رہتا ہے، تو اس کی وجہ سے شیطان کو آگ سے پیدا کیا، اور آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کیا استعمال کرنا ہے؟ پانی۔ تو اس طرح سے وہاں اونٹوں کے باندھنے کی جگہ پہ نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے نمبر 6 الارض المغصوبہ، زمین کو ہڑپ کیا ہوا ہے، زمین کسی کی ہڑپ کیا ہوا ہے، اس کو غصب کرنا کہتے ہیں، ایسی زمین میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ابھی ایک جگہ کی خبر آئی کہ وہاں پر لوگوں نے مسجد بنا لی اور زمین کسی اور بیوہ عورت کی تھی، تو وہاں پھر میں نے فتویٰ دیکھا تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جو صحیح مسلم کی شرح کرتے ہیں، نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ امت کا اجماع ہے کہ غصب کی ہوئی زمین میں نماز حرام ہے، یعنی کسی کی چوری کرنے کے بعد اس میں نماز پڑھتے ہیں۔ جیسے بہت سارے مسلمان اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، پھگٹ کی زمین ہے اس کو کیا کرتے ہیں؟ نماز گاہ بنا لیا، بولے یہ حلال ہو جائے گی، حلال نہیں ہے۔ تو چوری کی زمین میں نماز نہیں، چوری کے کپڑے میں نماز نہیں جی، اور اس طرح غصب کی ہوئی چیزوں میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اور اس نمبر 7 ہے فوق بیت اللہ، اللہ تعالیٰ کے گھر کے اوپر، چھت کے اوپر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے گھر کے اوپر یعنی قبلہ جہت کو کہتے ہیں، یعنی آپ قبلہ کعبۃ اللہ کے جہت کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا حرم کے اندر جو لوگ نماز پڑھتے ہیں راؤنڈ بنا کر نماز پڑھتے ہیں، راؤنڈیبل ہوتا ہے قبلہ، لیکن جو باہر ہے حرم کے تو ان کے لیے جیسے یہ راؤنڈیبل نہیں ہے، چوک ہے، تو یہ اس سائڈ کے لوگ چاہے وہ ایسا پٹی کتنی بھی چلی جائے، چاہے زمین کا یہ حصہ کتنا بھی چلا جائے، تو اس طرح سے جہت اس کو کہیں گے جی۔ آپ اس جہت میں جو لوگ ہیں یہاں نماز پڑھیں گے، اور اس جہت میں جو لوگ ہیں اس طرف منہ کریں گے، اس جہت میں جو لوگ ہیں ادھر منہ کریں گے، اور اس جہت میں جو لوگ ہیں ادھر منہ کریں گے۔ لیکن کعبۃ اللہ جس کو نظر آتا ہے ان کے لیے لازم ہے کہ وہ راؤنڈیبل آپ صفوں کو بنائیں اور نماز پڑھیں۔ اسی طرح سے نمبر 8 ہے کہ آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا المزبلہ، کچرا کوڑا ڈالنے کی جگہ، جہاں گندگی ڈالی جاتی ہے، گھر کے کچرے کوڑے ڈالے جاتے ہیں، وہاں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، الا ہے کہ اگر اس کو صاف کر دیا جائے تو آپ اس جگہ پہ پڑھ سکتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے آدمی کا جسم پاک ہو، کپڑے پاک ہوں اور جگہ پاک ہو، تو گندے کپڑے گندی چیزوں سے نماز آپ کی نہیں ہوگی۔ تو یہ تمام جگہیں جن کا ذکر آپ نے سنا، نمبر 1 سلاٹر ہاؤس، نمبر 2 قبرستان، نمبر 3 عام سڑک چلنے کا راستہ اور حمام، نمبر 5 اونٹوں کو باندھنے کی جگہ پہ، اور نمبر 6 غصب کی ہوئی چوری کی ہوئی زمین پر، نمبر 7 ہے اللہ کے گھر کی چھت کے اوپر جہاں قبلہ کا کوئی بھی جہت نہیں ملتا ہے، اس لیے بیت اللہ کی چھت پر نماز جائز نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قبلہ بنایا ہے تو زمین کے لیول پر آ کے نماز پڑھنا ہے، یا ہے کہ آپ کو جیسا کہ آپ حرم میں مکہ میں آپ نے دیکھا ہوگا 1st فلور 2nd فلور 3rd فلور، تو اوپر جو لوگ پڑھتے ہیں تو وہ چھت کے اوپر نہیں پڑھتے ہیں بلکہ چھت کے کعبے کے جہت میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس طرح سے نمبر 8 ہے کوڑا کچرا ڈالنے کی جگہ پہ۔ ان جگہوں میں بعض کا اختلاف ہے کہ اگر وہ گندگی کی وجہ سے منع ہے، اگر وہاں گندگی ہٹا دی جائے تو وہاں پڑھی جا سکتی ہے نماز۔ تو یہ نماز کے نہ پڑھنے کے کچھ جگہیں جیسا کہ آپ نے سنا، اور انشاءاللہ پھر کل آپ کو بتائیں گے مزید کہاں نماز نہیں پڑھ سکتے
اور بھی باتیں ہیں انشاءاللہ پھر کل آپ کو بتائیں گے۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلیٰ آلہ واصحابہ اجمعین۔ آپ روزانہ درس سنتے ہیں فقہ کے احکام کا، اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال